بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر ہجرت کے اہم واقعات میں سراقہ بن مالک کا تذکرہ ہے۔ آج ملاحظہ کیجیے کہ کس طرح ان کے گھوڑے کے پیر زمین میں اندر تک دھنس گئے تھے، اور اس پیشن گوئی کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے کنگن کے بارے میں فرمائی تھی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک دھنس گیا۔ میں اٹھا، اپنا تیر نکال کر قسمت کا حال معلوم کرنے لگا کہ میں ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب رہوں گا یا نہیں۔ جواب میری مرضی کے خلاف آیا، مگر میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ میں دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ میں ان لوگوں کے اتنے قریب ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں ٹخنوں تک دھنس گئے۔ میں نیچے گر پڑا۔ میں نے اٹھ کر گھوڑے کو ڈانٹا اور بمشکل تمام اپنے دونوں پاؤں زمین سے باہر نکالے۔ میں نے پھر تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی، اس وقت بھی نتیجہ میری مراد کے برخلاف نکلا۔ تب میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کی بد دعا سے ایسا ہوا ہے۔ مجھے امان دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو شخص تم لوگوں کو تلاش کرتا ہوا ملے گا میں اس کو واپس کروں گا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ میں نے ان لوگوں کو قریش مکہ کے ارادوں سے باخبر کیا اور یہ بھی بتلایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ جو زادِ راہ میرے پاس تھا وہ میں نے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور درخواست کی کہ وہ اسے لے لیں، مگر انہوں نے میری کوئی چیز قبول نہیں کی، البتہ اتنا کہا کہ میں ان لوگوں کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مجھے معافی نامہ اور پروانہ امن لکھ کر دے دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے چمڑے کے ٹکڑے پر معافی نامہ لکھ کر مجھے دے دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، اس وقت تمہیں کیسا لگے گا جب کسریٰ کے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو گے؟ سراقہ نے پوچھا، کسریٰ ہرمز؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کی درخواست کے مطابق پروانہ امن اور معافی نامہ لکھوا کر دے دیا۔ اس واقعے کے بعد سراقہ بن مالک مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوا ملتا وہ اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معافی نامہ محفوظ رکھا اور اسے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹتے ہوئے جعرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، یہ دن ایفائے عہد کا اور خیر خواہی کا ہے، قریب آ جاؤ۔ سراقہ قریب آئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ سراقہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی کہ تم ایک دن کسریٰ کے کنگن پہنو گے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔ چنانچہ جب عجم فتح ہوا اور کسریٰ کے زیورات مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے گئے اور مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈال دیے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو طلب کیا، اور جب سراقہ آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کسریٰ کے کنگن ان کی طرف بڑھا دیے، اللہ اکبر! کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے کسریٰ کے کنگن اتار کر ایک دیہاتی سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ عین اس وقت جب قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کے پرچم انتہائی جاہ و جلال کے ساتھ دنیا پر لہرا رہے تھے اور بظاہر ان کی بربادی کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر سنائی کہ جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے خرچ کیے جائیں گے۔ دنیا کا ہر مورخ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ
کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کسریٰ اور قیصر کی تباہی کے بعد نہ پھر کسی نے سلطنت فارس کا تاج خسروی دیکھا، نہ رومی سلطنت کا روئے زمین پر کہیں وجود نظر آیا۔ کیوں نہ ہو کہ یہ نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیب کی خبریں ہیں جو خداوند عالم الغیوب کی وحی سے آپ نے دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل، جبکہ ذرائع آمد و رفت انتہائی نایاب تھے، دنیا بھر کی اقوام کو اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ حق کا پیغام سن کر ہر شخص اپنی قسمت اور مقدر کے مطابق جواب دیتا ہے۔ کوئی اللہ کی وحدانیت کا انکار کر کے خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے تو کوئی اس کی رحمت کے سائے میں پناہ لے لیتا ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسریٰ کی حکومت مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب اور نجاشی کی سلطنت جنوب کی جانب تھی۔ ان کے نام مکتوبات نبوی اور ان کے جواب میں ان دونوں کا رد عمل بڑا سبق آموز ہے۔ رومی بادشاہت کی طرح اس دور میں ایرانی بادشاہت بھی بہت طاقتور تھی اور سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ روم و ایران سب سے طاقتور حکومتیں تھیں۔ ہرقل قیصر روم تھا، جبکہ خسرو پرویز اس زمانے میں ایران کا حکمران تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا، اس کا متن شرح المواہب میں امام زرقانی نے کچھ یوں محفوظ کیا ہے: محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ حاکم فارس کے نام، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تجھے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق دعوت اسلام دیتا ہوں، اس لیے کہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو لوگ زندہ ہوں انہیں اللہ سے ڈراؤں اور کفار پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، ورنہ تمام موجود کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ ایران کا کسریٰ رومی قیصر کا مد مقابل تھا، مگر وہ قیصر کے برعکس بہت غصیلا، مشتعل مزاج، خودسر اور انتہائی سنگ دل انسان تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک سنتے ہی فضول گوئی شروع کر دی۔ ایک جانب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو پھاڑ کر پھینک دیا اور دوسری جانب یہ جسارت کی کہ خود کو خدائی کا مقام دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر پھر دھمکی دیتے ہوئے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اگر تو سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اس کے بعد اس بدبخت نے عراق میں اپنے گورنر کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بادشاہ نے تمہارے بادشاہ کو گزشتہ رات قتل کرا دیا ہے۔ عملاً ایسا ہی ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کی حرمت پامال ہوتے ہوئے دیکھی تو واپس آ کر انہوں نے پورا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ اس کو بھی پارا پارا کر دے گا۔ اس دوران خسرو پرویز ہرقل کے مقابلے پر شکست کھاتا گیا۔ پھر اس کے خلاف گھر کے اندر بغاوت ہوئی اور اسے اسی کے اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا۔ گستاخ رسول تو اپنے انجام کو جلدی ہی پہنچ گیا، مگر اس کی وسیع و عریض بادشاہت کے بھی ٹکڑے یوں ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فوجوں کے سامنے فارس کے تمام قلعے اور شہر یکے بعد دیگرے شکست سے دوچار ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ خلافت عثمانی میں آخری کسریٰ یزدگرد بھی مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی پیش گوئیاں پوری ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسریٰ تخت نشین نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزدگرد کے بعد کوئی کسریٰ تاریخ میں کبھی نظر نہیں آیا۔ تاجدار ختم نبوت کے جو گستاخ آج بھی شرانگیز حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ان سب کا انجام بھی انتہائی ذلت آمیز اور عبرتناک ہوگا۔ ایک کردار کسریٰ آپ نے دیکھا،
یہ قرآن کے الفاظ میں شقی بدبخت ہے۔ آئیے ایک دوسرے کردار کا نظارہ کرتے ہیں جسے قرآن کریم میں خوش نصیب کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ کا ایک سرسبز و شاداب اور خوشحال ملک تھا۔ یہاں کا حکمران اور یہاں کے عوام مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے اور امن و امان کی صورتحال بھی دیگر ملکوں کی نسبت بہت بہتر تھی۔ حبشہ کا حکمران عادل اور نیک دل تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مکہ سے ہجرت کی اور بحیرہ احمر کو عبور کرتے ہوئے حبشہ کی بندرگاہ پر جا اترے۔ وہاں کے دارالحکومت لاکسوم میں رہائش اختیار کر لی اور نہایت امن کے ساتھ یہاں وقت گزارا۔ یہ عرصہ تقریباً 15 سالوں پر محیط تھا۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر کی مارکہ آرا تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، اور شاہ حبشہ کا سورہ مریم کی آیات سن کر رقت سے آبدیدہ ہو جانا بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس بادشاہ کا نام اصحمہ بن ابجد تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا۔ جس طرح روم اور ایران کے حکمران قیصر اور کسریٰ کہلاتے تھے، افریقی زبان میں نجاشی کا تلفظ نجوس ہے اور اس کا معنی ہے بادشاہ۔ نجاشی کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں شاہ حبشہ کو بھی اس طرح اسلام کی دعوت دی جس طرح دوسرے ملوک و امراء کو دی تھی۔ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وصول کرتے ہی اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے کہ نجاشی نے اس موقع پر بھرے دربار میں قبول اسلام کے بعد جو خطاب فرمایا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمار یعنی گدھے کے سوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اسی طرح راکب الجمل یعنی اونٹ سوار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے۔ اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ عینی مشاہدے کے بعد بھی میرے اس یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجاشی نے قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوابی خط لکھا اور اپنے قبول اسلام کی اطلاع دینے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ نجاشی کا خط لے کر اس کا بیٹا اور ولی عہد 60 آدمیوں کے ہمراہ بذریعہ کشتی حجاز کی طرف روانہ ہوئے، مگر بدقسمتی سے یہ کشتی شدید طوفان کی زد میں آ کر سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں سوار لوگ جاں بحق ہو گئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے قبول اسلام کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں یہ حدیث درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کی وفات پر صحابہ کرام کو اس واقعے کی اطلاع دی اور اپنے سچے اور وفادار امتی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نجاشی کا انتقال رجب 9 ہجری میں ہوا۔ حقیقت میں تو نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ہی مسلمان ہو چکا تھا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ اپنے وقت کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں میں یہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب، خوشبخت و بامراد تھا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ابدی ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی امین اور لوگوں تک پہنچانے کی مکلف ہے۔ اللہ جل شانہ ہر بندہ مومن کو اپنے حصے کی سعادت سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس تک میرا پیغام پہنچے وہ ان تک پہنچا دے جن تک یہ نہیں پہنچ پایا۔